السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس جو ہے وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے 36ویں ہماری یہ کلاس بنتی ہے، اور ابھی تک سورہ آل عمران کی آیت نمبر 56 تک کا جو مضمون ہے، جو ترجمہ ہے، تفسیر ہے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج آیت نمبر 57 سے جو مضمون ہوگا اس کو انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے۔ کل جو کلاس تھی اس میں کافی مفصل طور پہ تفصیل میں یہ بحث آ گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر یہ آیت کس طرح پر دلیل قاطعہ کے طور پر جماعت احمدیہ پیش کرتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بیان فرمودہ علم کلام سے میں نے آپ کی خدمت میں جو حضور کی اس آیت کی تفسیر ہے اس میں سے کئی نکات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، اور ثابت کیا تھا کہ کس طرح سے اس آیت کی روح کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، اور اب وہ اپنی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں دوبارہ اپنے اسی جسم اور اسی روح کے ساتھ واپس نہیں آ سکتے۔ پھر لفظ رفع کی بھی ہم نے بحث دیکھی، اس سے بھی پتہ چل گیا کہ رفع سے مراد جسم کا اٹھایا جانا نہیں بلکہ روح کا اٹھایا جانا مراد ہے، اور روح کے اٹھائے جانے سے مراد یہی ہوتی ہے کہ بعد وفات مومن کی روح خدا کی طرف جاتی ہے، اور یہود کا اعتراض یہ تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح بعد وفات خدا کی طرف نہیں بلکہ جہنم کی طرف، جس کو وہ زمین کی پاتال میں متصور کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ادھر گئی۔ تو اس طرح پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے یہود کے وہ اعتراضات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پر پڑھتے تھے ان کا رفع اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ بھی بیان کر دیا کہ وہ جو مسیح کے پیروکار ہوں گے قیامت تک مسیح کے منکرین کے اوپر غلبہ پائے رکھیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ فوقیت دے گا۔ پھر یہ فرمایا کہ روز آخرت میں جب سب خدا کی طرف واپس لوٹ چکے ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا کہ کون سچا تھا اور کون جھوٹا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ آیت لے کر آیا ہے جہاں سے آج کی کلاس کا مضمون جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَأَمَّا الَّذِينَ، پس جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے، فَأَمَّا، پس جہاں تک، الَّذِينَ، وہ لوگ، یعنی کہ پس جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ، پس میں ان کو عذاب دوں گا، عذاباً شدیداً، شدید عذاب، یعنی میں ان کو ایک شدید عذاب میں مبتلا کروں گا، فی الدنیا، اس دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں بھی، وما لہم، اور نہیں ہے ان کے لیے، من ناصرین، مددگاروں میں سے کوئی۔ بہت ہی دل کو دہلا دینے والی یہ آیت ہے، بہت بڑی تنبیہ ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالی نے جب ترجمۃ القرآن کلاس میں اس آیت کے اوپر حضور نے لفظ کشائی فرمائی تو حضور نے بیان کیا کہ جب ہم منکرین مسیح کی تاریخ کو دیکھتے ہیں، یعنی ان لوگوں کی تاریخ کو دیکھتے ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تھا، تو ایک دل دہلا دینے والی تاریخ نظر کے سامنے آتی ہے۔ حضور بیان کرتے ہیں کہ جب یہود کو دیکھیں تو وقتاً فوقتاً ان کے اوپر مختلف قسم کے پے در پے عذاب الہی آتے رہے ہیں۔ حضور بیان فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر ان عذاب الہی کا آنا اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تھا۔ پھر حضور نے یہ بھی بات بیان فرمائی، حضور فرماتے ہیں کہ جب جہاں کہیں بھی ہم دیکھیں کہ یہود کے اوپر مظالم ڈھائے گئے، ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے گئے، گو وہاں پہ وہ ایک رنگ میں مظلوم تھے اور ان کی مظلومیت ثابت ہے، لیکن ان کے دلوں میں ایک رنگ میں کجی کا پایا جانا اس آیت کی روح سے ثابت ہوتا ہے کہ بہرحال بحیثیت قوم، ایک قوم کی حیثیت میں، ایک جماعت کی حیثیت میں ان کے دل جو ہیں ان میں ایک رنگ کی کجی جو ہے وہ پائی جاتی رہی ہے۔ اور حضور نے پھر آخر میں دعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں کی کجی کو دور کرے اور ان لوگوں کے دلوں کو ایمان عطا فرمائے
کیونکہ اگر اس قوم یعنی قوم یہود کو اللہ تعالیٰ ایمان عطا کر دے تو یہ دنیا میں اچھائی کے لیے ایک بہت بڑی قوت کے رنگ میں نمودار ہو سکتی ہے۔ حضور نے بیان کیا کہ جب ہم دوسری عالمی جنگ جو ہوئی یعنی ورلڈ وار 2 جو تھی، اس کے اختتام پر جو یہود پر مظالم ڈھائے گئے اور جو ہولوکاسٹ کے نتیجے میں جس طرح پر یہودیوں کی عورتیں، بچے، بڑے، بوڑھے، جوان سب کو مظالم کا نشانہ بنایا گیا۔ حضور فرماتے ہیں اب بھی اگر کوئی ان کا مطالعہ کرے تو رونگٹے کھڑے ہوتے کہ اتنا بڑا عذاب اور اتنی زیادتیاں اس قوم کے ساتھ ہوئی ہیں۔ لہذا حضور نے ان کے لیے دعا بھی کی، ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بحیثیت قوم ان کے دلوں کی کجی کو دور کرے، ان کو ایمان اور تقوی عطا فرمائے تا دنیا میں یہ امن قائم کرنے والی قوم ثابت ہو، نہ کہ دنیا میں فساد وغیرہ برپا کرنے والی قوم۔ اس کے بعد اگلی آیت پر چلتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جہاں تک تعلق ہے ان کا جو ایمان لائے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اب یہ بات بڑی غور کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو ایمان لائے ہیں اور بس، فرمایا ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی بجا لائے ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا خدا کا؟ فرمایا فَيُوَفِّيهِمْ، پس ان کو وہ دے گا پورا پورا بھرپور، اجورہم، ان کے اجر، یعنی جو ان کے اعمال تھے اس کا جو بھی اس کا اجر ہونا تھا وہ ان کو پورا پورا دیا جائے گا۔ واللہ، اور اللہ تعالی، لا یحب الظالمین، لا نہیں، یحب پسند کرتا یا محبت کرتا، الظالمین ظالموں، یعنی کہ اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پہ لفظ آیا ہے یوفی، اور اوپر آیت نمبر 56 میں تھا متوفی، اور یہ دونوں لفظ جو ہیں ان کے بارے میں غیر عمدی علماء کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی لفظ ہے۔ کہتے ہیں یوفی کا مطلب ہوتا ہے وہ پورا پورا دے گا، اور متوفی کا مطلب ہوتا ہے پورا پورا دینے والا یا پورا پورا لینے والا۔ حالانکہ یہ دونوں الفاظ گو کہ ان کا مادہ تو ایک ہی ہے، ایک ہی مادے سے نکلیں جو کہ واو، فے اور یہ ہے، لیکن ان دونوں کے باب جدا جدا ہیں۔ اور جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، عربی زبان میں ایک لفظ جب ایک باب میں آتا ہے تو اس کا کچھ اور مطلب ہو جاتا ہے، اور جب وہ کسی اور باب میں آتا ہے تو اس کا کچھ اور مطلب ہو جاتا ہے۔ لہذا لفظ توفی جب باب تفاعل سے آتا ہے تو اس کا مطلب وفات کے علاوہ یا قبض روح کے علاوہ اور کوئی مطلب بنتا ہی نہیں، خاص کر کے جب کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا کرنے والا ہو اور جس کے اوپر وہ عمل بجایا لایا جا رہا ہے وہ صاحب روح ہو، یعنی اس کے اندر روح پائی جاتی ہو، جاندار ہو، تو ہمیشہ اس کا مطلب جو ہے وہ قبض روح ہی ہوتا ہے، یعنی کہ بالفاظ دیگر وفات، اور لفظ وفات بھی اسی سے ہی نکلا ہے۔ اور یہ جو لفظ ہے یوفی گو مادہ وہی ہے لیکن باب کچھ اور ہے، یہ باب تفعیل سے نکلا ہے اور وہ باب تفاعل سے تھا۔ ایک واقعہ آتا ہے، ایک مولوی صاحب تھے، انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بارے میں بحث کرنا چاہیے، اور دوران بحث اسی لفظ کو وہ پیش کرتے اور کہتے کہ اس کا تو یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورا پورا عیسیٰ علیہ السلام کو لے لیا، اور پورا پورا لینے سے مراد یہ ہے کہ جسم اور روح دونوں کو کامل طور پر اللہ تعالیٰ نے لے لیا، یعنی کہ اٹھا لیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے تھے کہ مولوی صاحب یہ باب اور ہے اور وہ باب اور ہے، یعنی یہ جو لفظ یوفی ہے یہ تو کسی اور باب سے، اور لفظ توفی کسی اور باب سے۔ وہ غالباً مولوی صاحب جو تھے وہ تقوی رکھنے والے تھے، فوراً تاڑ گئے اس بات کو اور سمجھ گئے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ حق بات فرما رہے ہیں، اور فوری طور پر اپنی غلطی جو ہے انہوں نے اس کا اظہار کیا اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مان لی۔ بعض ایسے مخالفین بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو عطا کیے جو دل میں خدا کا خوف رکھتے تھے، اور جب حق بات کی طرف ان کی رہنمائی ہوئی تو فوراً اس بات پر جس پر قائم تھے اس کو چھوڑ کر مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ کئی اس قسم کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں، اور پھر اس قسم کی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ بعض مخالفین تھے جو
ہٹ دھرمی میں اور ضد میں اس درجہ بڑھ گئے تھے کہ کہتے تھے کہ اگر خدا خود اتر آئے اور آ کر ہمیں کہے کہ مرزا صاحب سچے، مرزا صاحب سچے، مرزا صاحب سچے، تو وہ مخالفین کہتے تھے کہ ہم پھر بھی کہیں گے کہ نعوذ باللہ من ذالک، مرزا صاحب جھوٹے، مرزا صاحب جھوٹے، مرزا صاحب جھوٹے۔ تو اس قسم کی بھی مثالیں جو ہیں وہ تاریخ مذاہب میں ملا کرتی ہیں کہ بعض مخالفین ایسے ہوتے ہیں جن کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے اور ان کی مخالفت بھی تقویٰ کی بنا پر ہوتی ہے، لہٰذا جب وہ وجہ مخالفت دور ہو جائے تو اور جب ان پر حق واضح ہو جائے تو وہ صداقت کی گود میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور جھوٹ کو چھوڑ دیتے ہیں، یا یہ کہ اپنی ضدوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور انہی کے مقابل پر بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ گو حق ان پر واضح بھی ہو جائے لیکن اپنی ضد کو وہ بہرحال چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتے۔ اس قسم کے واقعات انشاءاللہ آج کا جو اور مضمون ہے اس میں آگے چل کے بھی آیت نمبر جو 62 ہے اس کے ضمن میں میں واقعہ جو ہے مزید بیان کروں گا۔ اب مضمون کو مزید آگے لے کے چلتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالکا نتلوہ، ذالکا یہ وہ ہے، نتلو ہم تلاوت کرتے ہیں، ہو اس کی، علیکا تجھ پر، یعنی یہ ہے وہ جسے ہم تلاوت کرتے ہیں، علیکا تجھ پر، من الآیاتی آیات میں سے، والذکر الحکیم، ذکر کہتے ہیں کسی چیز کا ذکر اور حکیم کہتے ہیں حکمت والے۔ تو اس کا ترجمہ یوں بنے گا کہ یہ ہے وہ جسے ہم آیات اور حکمت والے ذکر میں سے تیرے سامنے پڑھتے ہیں یا تجھ پر تلاوت کرتے ہیں۔ یہاں پہ تجھ پر سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سب سے اول طور پر مراد لی جائے گی۔ اس کے بعد اگلی جو آیت ہے نہایت ہی دلچسپ آیت ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک مناظرے کا جو تھا وہ ذکر یہاں سے ایک رنگ میں شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اِنَّ مَثَلَ، یقیناً مثال، عیسیٰ کی، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس، کا مثل آدم، مثال آدم کی طرح، یعنی یقیناً عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال جیسی ہے۔ خلقہ، اللہ نے اس کو تخلیق کیا، یعنی کہ اب ذکر اللہ تعالیٰ کر رہا ہے آدم کا۔ خلقہ من تراب، اس کو اس نے یعنی اللہ نے اس کو پیدا کیا یا تخلیق کیا، من تراب مٹی سے، ثم پھر، قال لہ اس سے کہا، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہونے لگا اور ہو کر رہا۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو فٹ نوٹ دیا ہے پہلے وہ پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد پھر مزید اس کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حضرت عیسیٰ کی مثال اس لیے دی گئی ہے کہ حضرت آدم بھی آغاز میں اللہ تعالیٰ کے قول کن کے نتیجے میں مٹی سے پیدا ہوئے تھے، اس کے باوجود وہ انسان ہی تھے۔ حضرت عیسیٰ بھی خدا تعالیٰ کے فرمان کن کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے آپ بھی انسان ہی ہیں۔ یہاں کن فیکون سے تخلیق انسانی کی ابتدا کی طرف اشارہ ہے، اور مراد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرمایا ہو جا، تو وہ ہونے لگا، اور اس کے لیے مقدر تھا کہ اپنی تخلیق کی تکمیل کو پہنچنے تک ہوتا رہے۔ اس آیت کے جو غیر احمدی علماء معنی کرتے ہیں پہلے میں وہ بتا دیتا ہوں۔ غیر احمدیوں کے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کا ایک پتلا بنایا اور اس میں روح پھونکی تو وہ زندہ ہو گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وجود تھا آدم کا، جس کو یہ آدم نبی اللہ مانتے ہیں۔ اور یہ وہی بات ہے جو بائبل میں بیان کی گئی ہے، یعنی کہ بائبل کا بیان جو ہے وہ قرآن کی طرف وہ منسوخ کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اس آیت میں یہ بات کہیں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان ہی نہیں کی کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو مٹی کا پتلا بنایا، پھر اس میں روح پھونکی اور وہ مٹی کا پتلا جو تھا وہ زندہ ہو گیا، یہ بات تو بیان ہی نہیں کی گئی۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کے بارے میں اصل عقیدہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ اس بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ انسان کی پیدائش پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں اور جو
انسانیات اور حیات سے ریلیٹڈ جو سائنس کے شعبہ جات ہیں ان کی تاریخ اور تجربات جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو یہی پتہ چلتا ہے کہ مرد اور عورت کے امتزاج سے جو نسل انسانی آگے چلی اس سے پہلے انسانیت کے اوپر ایک ایسا دور آیا کہ صرف ایک ہی جنس اس دنیا میں پائی جاتی تھی اور وہ جنس جو تھی وہ فیمیل تھی، یعنی جو جینڈر ایگزسٹ کرتا تھا، جو سیکس ایگزسٹ کرتی تھی وہ فیمیل تھی، اور اے سیکشولی خود ہی اپنے طور پہ ہی اس کے اپنے بطن سے اس کی اگلی نسل پیدا ہو جاتی تھی، کیونکہ مرد کا اس وقت تک کوئی وجود اس طرح سے تھا نہیں، لہذا وہ خود ہی جو ہے اس کے بطن سے مزید اس سے آگے اولاد پیدا ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ اس مادہ سے نر پیدا ہو گیا، اور اس طرح پر پھر جب نر پیدا ہو گیا تو اس سے آگے پھر نر اور مادے کے امتزاج کے ذریعے سے، یعنی میل اور فیمیل کے پھر ملنے سے اللہ تعالیٰ نے مزید آگے جو ہے وہ نسل انسانی چلائی۔ اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ مثلا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور یہ وہی آیت ہے جو ہم بوقت خطبۃ و نکاح بھی اس کی تلاوت کرتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا، اس مادے سے اللہ تعالیٰ نے اس کا جوڑا پیدا کر دیا، وبث منہما رجالا کثیرا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اس وقت سے آگے پھر چل کے وبث منہما رجالا کثیرا، اللہ تعالیٰ نے کثرت سے مردوں کو پیدا کیا اور عورتوں کو پیدا کیا۔ اس وقت سے پہلے تک کا جو انسان کی تخلیق کا جو دور تھا، جس میں صرف ایک ہی جینڈر ایگزسٹ کرتا تھا، وہ میل جینڈر نہیں تھا بلکہ فیمیل جینڈر تھا، اور اس سے خود بخود بچے جو ہیں وہ خود ہی پیدا ہو جایا کرتے تھے بغیر کسی مرد کے، کیونکہ مرد کوئی ایگزسٹ ہی نہیں تھا کرتا۔ یہ انسان کی پیدائش کا وہ دور ہے جو انسان کی موجودہ حالت سے بہت پہلے کا ہے، یعنی اس پر ہزاروں لاکھوں کے لحاظ سے سال جو ہیں وہ گزر چکے ہیں۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہے وہ حقیقت جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے مضمون بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اشارہ ہمیں فرما دیا کہ آدم علیہ السلام کی مثال تو اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے، کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا وہ دور چلایا جو پہلے فیمیل کے ذریعے سے چلتا آ رہا تھا، اور پھر وہ فیمیلز جو تھیں وہ خود بخود بچہ جنم دیتی تھیں بغیر کسی مرد کے۔ پس جس طرح سے اس وقت یہ بات عمل میں آتی تھی کہ عورت کے پیٹ سے بچہ خود بخود آ جاتا تھا، اگر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش میں یہی طریق اختیار کیا کہ عورت بغیر کسی مرد کے چھوئے خود بخود بچہ جنم دے، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں، مطلب اس میں کوئی غیر طبی بات نہیں، کیونکہ یہ تو نیچر میں پہلے سے اس کی جو مثالیں ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ یہ اصل تفسیر تھی، مضمون تھا، مطلب تھا اس آیت کریمہ کا۔ پھر حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ دوسرے علماء نے یا دوسرے لوگوں نے، دوسرے مفسرین نے جو اس آیت کے معنی کیے ہیں، ممکن ہے کہ وہ کسی خاص رنگ میں وہ معنی ٹھیک بھی ہوں، لیکن سائنسی نقطہ نگاہ کے لحاظ سے وہی معنی صحیح بنتے ہیں اس آیت کے جو حضور بیان کرتے ہیں کہ میں نے بیان کیا، اور وہ وہی مطلب ہے جو ابھی آپ کی خدمت میں نے بھی حضوری کی تشریح کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہاں پہ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور نقطہ بیان فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرز استدلال سکھایا ہے، یعنی کہ ایک دلیل سکھائی۔ وہ دلیل یہ تھی کہ عیسائی یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، خدا کے بیٹے ہیں، اس لیے کیونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور ان کے اپنے ہاں یہ ان کا عقیدہ تھا کہ آدم علیہ السلام کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ تو دلیل یہ سمجھائی کہ اگر تمہارے نزدیک عیسیٰ خدا ہے کیونکہ اس کا باپ نہیں تھا، تو اس سے بڑھ کر خدا ہونے کا حق تو آدم کا بنتا ہے،
کیونکہ نہ صرف یہ کہ اس کا باپ نہیں تھا، اس کی تو ماں بھی نہیں تھی. اور یہ وہ عقیدہ ہے جو عیسائیوں کا عقیدہ تھا. یہ ہمارا عقیدہ نہیں، لیکن یہ تو عیسائیوں کا عقیدہ ہے. تو یہ طرز استدلال ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا، اور یہ بہت پاورفل استدلال تھا اس زمانے کے لحاظ سے ان لوگوں کے لیے جو اولین طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث مباحثہ کیا کرتے تھے، اہل کتاب میں سے، عیسائیوں میں سے. لہٰذا اس کے مان بعد اللہ تعالیٰ نے جن آیات کو نازل فرمایا وہ آیات ہیں، مطلب فوری طور پہ جو آ جاتی ہیں، جن میں عیسائیوں کے ساتھ بحث مباحثے کا ذکر آ جاتا ہے. اگلی آیت پر اگر ہم چلیں، غور کریں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحق من ربک فلا تکن من الممترین. الحق یعنی سچائی، حق، من ربک تیرے رب کی طرف سے، یعنی یہ بات جو بیان کی گئی ہے یہی حق ہے، یہی سچائی پر مبنی بات ہے تیرے رب کی طرف سے. فلا تکن من الممترین، پس تو شک کرنے والوں میں سے مت ہو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شک کرنے والے تھے، ہرگز نہیں. مراد یہ ہے کہ یہ دلیل اتنی ٹھوس ہے کہ اس کو پڑھنے والا کوئی شخص بھی جو ہے وہ شک میں مبتلا نہیں ہو سکتا، بشرطے کہ دل میں خدا کا خوف و تقویٰ ہو. تو یہ دلیل اتنی پختہ ہے، یہ طرز استدلال اتنا پختہ ہے کہ اس کو جھوٹا متصور نہیں کیا جا سکتا. اب جب کوئی شخص دلیل کے ذریعے سے بھی نہیں مانتا، آپ اس کو تبلیغ کرتے ہیں، وہ دلیل کے ذریعے سے بھی نہیں قائل ہوتا، پھر آخری حربہ جو رہ جاتا ہے وہ ہے مباہلے کا. مباہلہ کہتے ہیں جب دو فریق، یعنی دو جماعتیں، دو لوگ نہیں بلکہ دو جماعتیں باقاعدہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر خدا تعالی کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرے ایک دوسرے کے خلاف، اور عذاب اور خدا کی لعنت چاہیں اپنے مخالف کے لیے، اور دوسرے کی تباہی چاہیں کہ جو جھوٹا ہے وہ تباہ ہو جائے، جو سچا ہے وہ جو ہے وہ زندہ رہے. تو اس نشان کو نشان مباہلہ کہتے ہیں، انگریزی میں پرے ڈوئل اس کو کہتے ہیں. اور یہ دو لوگوں کے درمیان میں نہیں بلکہ یہ دو قوموں کے درمیان میں یہ نشان جو ہے مباہلے کا ظاہر ہوتا ہے. اس کے بارے میں مزید ڈیٹیلز وغیرہ ابھی چند منٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. پہلے جلدی سے اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے فمن، پس جو حاجہ کا جھگڑے تجھ سے، یعنی پس وہ جو تجھ سے اس بارے میں جھگڑتا ہے، فی اس بارے میں، من بعد ما، بعد اس کے، جاءکا تیرے پاس آ چکا، من العلم، یعنی پس جو تجھ سے اس بارے میں اس کے بعد بھی جھگڑا کرے کہ تیرے پاس علم آ چکا ہے، فقل، تو کہہ دے، تعالو، تعالو کا مطلب ہے کہ تم سب آ جاؤ، ندعو، ہم بلاتے ہیں، ہم دعوت دیتے ہیں، ابناءنا، اپنے بیٹوں کو، و ابناءکم، اور تمہارے بیٹوں کو، و نساءنا، اور ہماری عورتوں کو، و نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو، و انفسنا، اور ہمارے نفسوں کو، یعنی اپنے آپ کو، اپنے نفوس کو، و انفسکم، اور تمہارے نفوس کو، ثم، پھر، نبتہل، نبتہل کہتے ہیں ہم مباہلہ کریں، فنجعل، پس ہم کریں، لعنت اللہ، لعنت خدا کی، علی الکاذبین، جھوٹوں پر. اس کا بامحاورہ ترجمہ بیان فرمودہ خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ یوں بنتا ہے، پس جو تجھ سے اس بارے میں اس کے بعد بھی جھگڑا کرے کہ تیرے پاس علم آ چکا ہے، تو کہہ دے، آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور تمہارے بیٹوں کو بھی، اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو بھی، اور اپنے نفوس کو اور تمہارے نفوس کو بھی، پھر ہم مباہلہ کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں. یہاں پر عورتوں کو، بچوں کو، بڑوں کو، اپنے آپ کو، سب کو شامل کیا ہے. بعض لوگ، ضمنی طور پہ یہ بات بیان کر دوں، بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ شاید جماعت سے مراد صرف مرد حضرات ہوا کرتے ہیں. یہ ان کی غلط فہمی ہے. جب بھی لفظ جماعت استعمال ہوتا ہے تو اس میں مرد اور عورتیں، چھوٹے بڑے، بوڑھے، نوجوان سب شامل ہوتے ہیں. جیسا کہ اس آیت کریمہ سے بھی پتا چل گیا کہ باقاعدہ ایک جماعت کا ذکر ہو رہا ہے، مومنین کی جماعت بمقابل کافرین کی جماعت، کفار کی جماعت. تو
یہ اللہ تعالیٰ نے آخری حربہ رکھا. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ تبلیغ کر رہے ہیں اور کسی نے انکار کر دیا ہے تو آپ اس کو مباہلہ کا چیلنج دے دیں. مباہلہ اس طرح پر نہیں ہوا کرتا. مباہلہ تو دو جماعتوں کے درمیان ہوتا ہے, دو افراد کے درمیان میں نہیں, بلکہ باقاعدہ جماعتوں کے درمیان میں, اور جماعتوں کے اپنے سربراہ ہوتے ہیں. جس طرح خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے علماء کو اور پاکستان کے جو دوسرے جو طبقے تھے, لیڈرز تھے, ان کو باقاعدہ مباہلے کا چیلنج دیا. اور جب مباہلے کا چیلنج دیا تو مولویوں نے یہ راہ فرار اختیار کی کہ مباہلے کے لیے یہ لازمی بات ہے کہ سب لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوں, اور کہنا یہ چاہتے تھے کہ آپ پاکستان آ جائیں پھر مباہلہ ہو جائے گا. اور جانتے تھے کہ اگر خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ پاکستان آئیں گے تو وہ ان کو گرفتار کر لیں گے. بس یہ راہ فرار اختیار کرنے کے لیے انہوں نے ایک بہانہ گھڑا تھا, ورنہ جس طرح کہ ابھی میں ثابت کروں گا, مباہلے کے لیے یہ شرط ہی نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ اکٹھا ہو کر پھر مباہلہ کیا جائے. ہاں, جس چیز کا جو چیز لازمی قرار دی گئی ہے مباہلے کے لیے وہ صرف اتنی ہے کہ مباہلے کے لیے ایک جماعت کے مقابلے میں دوسری جماعت ہو, اور وہ مباہلے کی دعا میں اور اس کے نتائج میں, اس کے نتیجے میں اپنے مرد و زن چھوٹے بڑے سب کو شامل کرے. یہ مراد ہے. اس کے لیے یہ لازمی نہیں کہ کسی خاص جگہ پہ اکٹھا ہوا جائے, بلکہ اپنے اپنے مقام پر رہ کے بھی یہ چیز ہو سکتی ہے. مباہلے کا چیلنج جو ہے یہ پورا ہو سکتا ہے. اور تبھی حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج دیا, اور اس چیلنج کے نتیجے میں جو نشان خدا تعالیٰ نے ظاہر کیے وہ بھی ہر احمدی جو ذرا بھر بھی تاریخ کا مطالعہ کرنے والا ہے وہ خوبی جانتا ہے کہ کس طرح پر خدا تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کی صداقت کا نشان خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے اس مباہلے کے چیلنج کے نتیجے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا. اب میں آپ کے سامنے بعض تاریخی باتیں پیش کرنے لگا ہوں جن کے بارے میں اکثر یا کافی لوگوں کو معلومات حاصل نہیں ہوتی. اس آیت میں جس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس واقعے کا نام ہے واقعہ نجران, یعنی کہ نجران کی طرف سے آنے والے ایک عیسائی وفد کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مناظرہ ہوا تھا, مباحثہ ہوا تھا, ڈیبیٹ ہوا تھا, اس کے اختتام پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عیسائی وفد کو مباہلے کا چیلنج دیا تھا. اور اس وقت یہ آیت کریمہ جو ہے یہ پڑھ کر سنائی گئی. اسی وقت کے لیے, اسی موقع کی مناسبت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کلام پاک جو ہے نازل فرمایا تھا. لہٰذا اب میں اس تاریخی واقعے کے اوپر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. یہ واقعہ جو ہے یہ ہجرت کے 10ویں سال میں رونما ہوا, اور اس کی حقیقت اس طرح سے ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, یعنی کہ یہ جو عیسائیوں کا جو وفد آیا نجران سے مدینے کے شہر میں, ان کے آنے کی وجہ یہ بنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغی مہم کے تحت نجران کے بشپ جس کا نام ابو حارثہ بن علقمہ آتا ہے اس کی طرف بھی ایک خط لکھ کے بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کو حضرت ابراہیم, حضرت اسحاق, حضرت یعقوب علیہ السلام کے خدا کے نام سے شروع کیا, اور پھر اس میں آپ نے ان کو یہ دعوت دی کہ امن و سلامتی کے پیغام کو قبول کرو گے تو محفوظ ہو جاؤ گے. میں تمہارے ساتھ ابراہیم, اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے معبود کی حمد کرتا ہوں. اس کے بعد میں تمہیں بندوں کی پرستش سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف اور بندوں کی دوستی سے اللہ تعالیٰ کی دوستی کی طرف بلاتا ہوں. اگر تم نے اس دعوت کا انکار کیا تو پھر تم پر جزیہ دینا لازم ہوگا. جزیہ کہتے ہیں اس ٹیکس کو جو حکومت کو دیا جائے جس کے نتیجے میں لوگوں کے اموال, ان کے نفوس, ان کی عبادت گاہوں, ان کے گھروں, ان کی جائیدادوں, ان کی جانوں کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس زمانے میں مسلمانوں کے لیے یہ حکم تھا کہ جب بھی جنگ کا موقع آتا تو سب مسلمانوں کو جو صاحب صحت ہوتے
یعنی صحت کی حالت میں ہوتے اور اس عمر کی ہوتے جس عمر کو بلوغت کی عمر تصور کیا جاتا ہے، ان پر وہ جنگیں فرض سمجھی جاتی، اور وہ لوگ جو غیر مسلم تھے اور مسلمانوں کی حکومت کے انڈر آتے تھے، ان کے لیے یہ بات تھی کہ یا تو جب جنگیں آئیں تو ان جنگوں میں حصہ لے لو، اگر حصہ لوگے مسلمانوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے تو پھر تمہیں کسی قسم کا کوئی ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر تم نے جنگوں میں دفاعی حصہ بھی نہیں لینا اور چاہتے بھی ہو کہ مسلمان حکومت میں رہو اور یہ کہ مسلمان تمہاری جائیدادوں کی حفاظت وغیرہ کریں اور دشمن کے حملے سے تمہیں پروٹیکٹ بھی کریں، تو پھر تمہیں حکومت کے امور کو چلانے کے لیے ٹیکس دینا پڑے گا۔ اور اس ٹیکس کی جو ریشو تھی، جو کہہ لیں اس کا جو ریٹ تھا، وہ زکوٰۃ کی رقم سے کم تھا، زکوٰۃ کے ریٹ سے کم تھا، اور مسلمانوں پہ یہ دوہری ذمہ داری تھی کہ وہ زکوٰۃ بھی دیتے تھے اور وہ ساتھ میں جنگوں میں حصہ بھی لیتے تھے، جبکہ غیر مسلموں کے لیے یہ صرف شرط تھی کہ بس وہ ایک منیمل جو ٹیکس ہے وہ دے دیں، اور جو وہ بھی نہیں تھا دے سکتا اس کو وہ بھی معاف۔ اس ٹیکس کا نام جزیہ ہے، جس کے بارے میں بعد میں لکھنے والوں نے قسم کی باتیں اور غلط قسم کے تصورات جو ہیں وہ لکھنے شروع کر دیے۔ خیر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا، اگر تم نے اس دعوت کا انکار کیا تو تم پر جزیہ دینا لازم ہوگا، اگر اس کا بھی انکار کیا تو پھر تمہارے لیے جنگ کا چیلنج ہوگا۔ جب بشپ کو، اور بشپ کا جو ٹائٹل تھا اس کو عربی میں اسقف کہتے تھے، یعنی اسقف کے پاس جب یہ خط پہنچا اور اس نے اسے پڑھا تو وہ خوف زدہ ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے نجران کے مختلف سرداروں کو اکٹھا کیا جو صاحب الرائے تھے، اور ایک ایک کر کے ان سے رائے لی کہ آپ اس خط کے بارے میں اپنی کیا رائے دیتے ہیں۔ ہر سردار یا ہر وہ شخص جس کے سامنے اس بشپ نے وہ خط پڑھ کے سنایا، وہ خط پڑھ کے ڈر گیا، اور انہوں نے یہی مشورہ دیا کہ بہتر یہی ہے کہ ایک چھوٹا سا وفد بھیجا جائے جو جا کے پہلے یہ پتا کر کے آئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کون، ایک مجموعی طور پر یا ایک سرسری طور پر ہی صحیح، کچھ اندازہ ہو جائے کہ ہم ڈیل کس سے کر رہے ہیں۔ لہذا تاریخ میں آتا ہے کہ نجران جو ہے وہ 73 بستیوں پر، 73 چھوٹے چھوٹے ولیجز پر مشتمل ایک طویل وادی تھی، اور اس کے طول و عرض سے لوگ جمع ہوئے، اور ان کے سامنے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط پڑھ کے سنایا گیا، اور پھر اس بشپ نے ان تمام لوگوں کی رائے مانگی کہ وہ اپنی کیا رائے دیتے ہیں۔ تو تمام لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ 3 رکنی ایک وفد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا جائے اور وہ صحیح خبر معلوم کر کے واپس آئے۔ لہذا 3 لوگوں پر مبنی ایک وفد جاتا ہے، اور وہ 3 لوگ تھے شرجیل بن وداع ہمدانی، دوسرا تھا عبداللہ بن شرجیل اسبہی، اور جبار بن فیض حاسی۔ یہ 3 لوگ ہیں جن کو نجران کے لوگوں نے اپنا نمائندہ بنا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مدینہ بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ تفصیلی گفتگو فرمائی۔ یہ وفد چند دن مدینے میں رہا اور تمام حالات کے جائزے کے بعد نجران واپس آ لوٹا۔ نجران پہنچنے پر انہوں نے ساری تفصیل اپنے بشپ کو بتائی۔ اس بنا پر نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ اس وفد میں 60 افراد تھے، جن میں حسب ذیل 14 سردار بھی تھے، اور تاریخ میں باقاعدہ ان کے نام وغیرہ آئے ہیں۔ ان میں 3 سردار بڑے تھے، اور وہاں کے تمام اختیارات ان تینوں کے ہاتھ میں تھے۔ ان تینوں میں سے بڑا جو سردار تھا اس کا نام تھا عبد المسیح، وہ اپنے منصب کے لحاظ سے العاقب کہلاتا تھا، اور وہ اس پورے وفد کا امیر بھی تھا۔ اس کی رائے سب پر مقدم سمجھی جاتی تھی۔ اس کے بعد جو دوسرا بڑا سردار تھا اس کا نام تھا الایہم، جس کو لوگ السید کہتے تھے۔ جملہ انتظامات کی نگرانی اس کے پاس تھی، یعنی باقی کی جو انتظامات تھے اس وفد کے، ان کی نگرانی یہ کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد جو تیسرا بڑا سردار تھا وہ ابو حارثہ بن علقمہ تھا، یعنی ان کا بشپ، اور یہ ان کا عالم بھی تھا، ان کا امام بھی تھا، اور
ان کے جتنے بھی مذہبی امور تھے ان کا نگران یہی ابو حارثہ بن علقمہ بتایا جاتا ہے۔ تو یہ وہ 3 سردار تھے جو اس 60 لوگوں کے وفد میں شامل تھے۔ آگے چل کے آپ کو میں بتاؤں گا کہ کس طرح پر ان میں سے بعض نے اسلام بھی قبول کیا۔ خیر، یہ شخص جو بشپ تھا اپنے علم اور درس و تدریس کے باعث غیر معمولی اہمیت اور شہرت کا حامل بھی تھا۔ اسی وجہ سے عیسائی بادشاہ بھی اس کی تکریم و خدمت کرتے تھے۔ اپنے اس مقام کی وجہ سے اس کا تشخص دوسروں سے نمایاں تھا۔ کہتے ہیں کہ روایات میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے جب یہ وفد نجران سے روانہ ہوا تو ابو حارثہ ایک خچر پر سوار تھا اور اس کا بھائی جس کا نام کوز بن علقمہ تھا وہ اس کے پاس ہی کھڑا تھا۔ جیسے ہی وفد روانہ ہونے لگا اس خچر کو ٹھوکر لگی اور اس پر کوز نے ابو حارثہ سے کہا کہ تمہارا برا ہو، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جا رہے ہو۔ ابو حارثہ نے جواباً اس کو برا کہا۔ اس نے کہا کہ میرا کیوں برا ہو، یعنی کہ کوز نے کہا کہ تم مجھے کیوں کہہ رہے ہو کہ میرا برا ہو۔ اس پر ابو حارثہ یعنی کہ بشپ نے جواب دیا، واللہ انہ للنبی الذی کنا ننتظر، کہ خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی ہیں جن کے ہم منتظر تھے۔ جب کوز نے یہ سنا تو اس نے پھر آگے سے کہا کہ پھر تم ایمان کیوں نہیں لے آتے ان پر؟ اس پر اس بشپ نے جواب دیا کہ جو کچھ تو دیکھتا ہے کہ میری قوم میری عزت و تکریم کرتی ہے اور مجھے شرف و عظمت دیتی ہے، اگر میں ایمان لے آؤں اور مسلمان ہو جاؤں تو یہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہ سن کر کوز بن علقمہ اس کے سامنے تو خاموش ہو گیا، لیکن سچائی اس کے دل میں ایک جستجو جو ہے کی طرح لگ گئی اور اس کے نتیجے میں بعد میں آگے چل کے وہ مسلمان ہو گیا اور پھر مدینے میں ہی آ کے اس نے رہائش اختیار کر لی۔ جیسا کہ میں نے پیچھے ذکر کیا تھا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں اور اپنی ضد کی وجہ سے گو ان پر حق آشکارا ہو چکا ہو پھر بھی حق کو قبول نہیں کرتے، اور بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جن پر جب حق آشکارا ہو جائے تو گو مخالفین کے زمرے میں ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی حق ثابت ہو جائے، سچائی ان پر واضح ہو جائے، وہ اپنی پوزیشن کو چھوڑ کے فوری طور پر حق کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ بس یہ ایک وہی مثال ہے جس کے بارے میں نے پیچھے اشارتاً ذکر کر دیا تھا۔ مزید اس وفد کے بارے میں جب تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ اس کے اندر اس وفد میں 60 افراد تھے، اور یہ وفد جب مدینہ پہنچتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز عصر کے بعد مسجد میں اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ یہ وفد سیدھا مدینے میں مسجد نبی پہنچتا ہے، اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ہماری عبادت کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہمیں اجازت دیں کہ ہم عبادت کر کے آ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ہماری یہ مسجد خدا کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، آپ اسی مسجد میں اپنے رب کی عبادت کر لیں۔ اس پر اس وفد کے لوگوں نے، جن کی تعداد جیسے میں نے بتایا 60 تھی، انہوں نے مشرق کی طرف رخ کیا اور جو ہے وہ خدا کی عبادت کی۔ اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا تھا کہ مشرق کی طرف ہی کیوں رخ کیا؟ تو بعض لوگوں نے اس کی یہ بھی توجہ بتائی ہے کہ چونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش کے وقت بائبل کہتی تھی کہ مشرق کی طرف سے ایک ستارہ نکلا تھا، تو وہ یہ کہتے تھے کہ لہٰذا یہ عبادت بھی مشرق کی طرف رخ کر کے کریں گے۔ اور بعض یہ توجہ پیش کرتے ہیں کہ چونکہ مسیح کی آمد ثانی کے بارے میں پیشن گوئی یہ تھی کہ وہ مشرق کی طرف ہوگی، لہٰذا اس وجہ سے مشرق کی طرف رخ کر کے تو یہ لوگ خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ جو بھی وجہ تھی، بہرحال مشرق کی طرف رخ کر کے ان لوگوں نے اپنی عبادت مسجد نبی ہی میں بجا لائی۔ یہاں پر ایسے لوگوں کا بھی جواب اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہو ان کی غیر احمدیوں کی مسجد میں کوئی احمدی چلا جائے یا کسی اور مسلک کا کوئی مسلمان چلا جائے تو وہ کہتے ہیں مسجد ناپاک ہو گئی، فرش کو توڑ کے نئے سرے سے بناؤ یا دھو اور یہ کرو وہ کرو، حالانکہ نہیں دیکھتے کہ غیر مذہب کے لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آتے ہیں اور آپ خود ان کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اور انہیں کہتے ہیں کہ تم نے اپنے خدا کی عبادت کرنی ہے، تم ادھر ہی ہماری مسجد ہی میں کر لو، تمہیں باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں۔ بس سوچنے کی بات ہے کہ یہ غیر احمدی علماء، غیر احمدی لوگ، غیر احمدی مسلمان کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ کیونکہ باخدا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پیروی نہیں کر۔ خیر،
آگے چلتے ہیں، میں مضمون کو لے کے آگے چلتا ہوں۔ عبادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی کہ جب یہ لوگ اپنی عبادت سے فارغ ہو گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امن اور سلامتی پر مبنی اسلام کی دعوت دی، جس کا ان لوگوں نے انکار کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں نے پراپر ایک مباحثہ جو ہے وہ شروع کر دیا، اور یہ مباحثہ بلکہ چند دن جو ہے یہ جاری رہا ہے۔ اس کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ان کے 3 بڑے لیڈر تھے، اور تینوں بڑے لیڈروں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، اور ہر لیڈر نے الگ الگ اپنی طرف سے ایک ٹاپک لے کے اس کی دلیل پیش کی۔ ایک نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں، کیونکہ آپ نے مردوں کو زندہ کیا، بیماروں کو شفا بخشی، غیب کی خبریں بیان کی، مٹی کے پرندوں کی طرح بنا کر ان کو پھونک کے ذریعے زندہ کر کے اڑایا۔ دوسرے نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ اس کی دلیل اس نے یہ دی کہ آپ بن باپ کے پیدا ہوئے، اور آپ نے پیدا ہوتے ہی کلام شروع کر دیا۔ پہلے کسی انسان کے بیٹے نے ایسا نہیں کیا، بس وہ خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تیسرے نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ثالث ثلاثہ ہیں، یعنی آپ 3 میں سے تیسرے ہیں۔ اس کی دلیل اس نے یہ دی، 3 میں سے تیسرے سے مراد یہ ہے کہ عیسائیوں میں سے وہ لوگ جو ٹرینیٹیرین فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی کہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کی ذات 3 حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس۔ تو وہ یعنی کہ خدا کی 3 شکلیں بیان کرتے ہیں۔ تو تیسرے نے کہا کہ حضرت عیسیٰ ثالث ثلاثہ ہیں، یعنی آپ 3 میں سے تیسرے ہیں۔ اس کی دلیل اس نے یہ دی کہ خود اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ اس طرح کلام فرماتا ہے کہ ہم نے کیا، ہم نے حکم دیا، ہم نے پیدا کیا اور ہم نے فیصلہ کیا، وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا 3 ہے، کیونکہ اگر خدا تعالیٰ ایک ہوتا تو فرماتا میں نے کیا، میں نے حکم دیا، میں نے فیصلہ کیا، میں نے پیدا کیا، وغیرہ وغیرہ۔ پس وہ 3 ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ، عیسیٰ، اور بعض کہتے ہیں کہ تیسرا جو ہے خدا کا رکن وہ حضرت مریم ہے، بعض کہتے ہیں کہ روح القدس ہے۔ یہاں پہ جس فرقے سے بحث ہو رہی تھی انہوں نے خدائی میں تیسرا رکن روح القدس کے بجائے حضرت مریم کو شامل کیا۔ یہ تاریخ ابن ہشام سے حوالہ ہے جو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ پھر ان میں سے العاقب، یعنی کہ جو سب سے بڑا ان کا سردار تھا، جس کا نام عبد المسیح تھا، اور دوسرے نمبر پہ سردار جس کو السید کہتے تھے، یعنی الاہم۔ ان دونوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو جاری رکھی، ڈیبیٹ کو جاری رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ اس پر انہوں نے آگے سے کہا ہم تو پہلے سے مسلمان ہیں۔ آپ نے فرمایا تم کس طرح پر مسلمان ہو سکتے ہو؟ انہوں نے اصرار کیا کہ وہ پہلے سے ہی مسلمان ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا یہ غلط ہے، تمہارا اللہ کے لیے بیٹا قرار دینا، صلیب کی پرستش کرنا، سور کھانا تمہارے مسلمان ہونے میں مانے ہے، یعنی تمہیں مسلمان ثابت کرنے کے خلاف یہ باتیں جو ہیں ثبوت دیتی ہیں۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں بحث و تمہید شروع کر دی اور کہا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر ان کا باپ کون تھا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو جواب دیا سننے کے لائق ہے، سنیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ کیا تم جانتے نہیں ہر بچہ اپنے باپ سے مشابہ ہوتا ہے، اپنے والد سے مشابہ ہوتا ہے؟ انہوں نے جواباً کہا بے شک۔ آپ نے فرمایا الستم تعلمون ان ربنا حی لا یموت وان عیسیٰ آتا علیہ الفنا، کیا تم نہیں جانتے کہ یقیناً ہمارا رب زندہ ہے اور ہرگز نہیں مرے گا، جبکہ عیسیٰ پر تو فنا آ چکی ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تو وفات ہو چکی ہے۔ پس وہ خدا کے بیٹے کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اگر بیٹے ہیں تو بیٹے اور باپ میں مشابہت ہوتی ہے۔ باپ اگر خدا اور خدا پر وفات نہیں آ سکتی، موت نہیں آ سکتی، تو بیٹا جو ہوگا خدا کا وہ بھی کبھی مر نہیں سکتا۔ لیکن تم بھی جانتے اور ہم بھی جانتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو وفات پا چکے ہیں، ان پر فنا آ چکی ہے۔ انہوں نے کہا بے شک۔ آپ نے فرمایا کیا تم یہ نہیں جانتے کہ ہمارا رب ہر چیز کو قائم رکھنے والا، اس کی حفاظت کرنے والا اور اسے رزق مہیا کرنے والا ہے؟ انہوں نے کہا بے شک۔ آپ نے فرمایا کیا عیسیٰ ان میں سے کسی صفت یا خصوصیت کے بھی مالک تھے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا پس ہمارے رب نے جس طرح پسند فرمایا عیسیٰ کو رحم میں صورت عطا کی
اور ہمارا رب نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے اور نہ بولتا ہے۔ انہوں نے کہا بے شک۔ آپ نے فرمایا کیا تم یہ نہیں جانتے کہ عیسیٰ کو اس کی ماں نے اسی طرح حمل میں لیا جس طرح ایک عورت حاملہ ہوتی ہے، اور اسے اسی طرح جنا جس طرح ایک عورت اپنے بچے کو جنتی ہے، پھر اسے اسی طرح خوراک دی جس طرح بچے کو خوراک دی جاتی ہے۔ پھر وہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھاتا تھا، پیتا تھا اور باتیں کرتا تھا۔ انہوں نے کہا بے شک۔ آپ نے فرمایا جب تم یہ سب مانتے ہو تو پھر اس کے باوجود تم ایسا گمان کیوں کرتے ہو جس کا تم نے اظہار کیا ہے؟ اس پر وہ لاجواب ہو گئے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ سورت آل عمران کی 80 سے زیادہ آیات کا نزول عیسائیوں کے انہی عقائد کے جوابات سے متعلق ہے۔ لہذا انہی آیات میں سے یہ آیت کریمہ بھی ہے جس کا اس وقت ہم مطالعہ کر رہے ہیں، یعنی آیت نمبر 62 آل عمران کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس جو تجھ سے اس بارے میں اس کے بعد بھی جھگڑا کرے کہ تیرے پاس علم آ چکا ہے تو کہہ دے آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور تمہارے بیٹوں کو بھی، اور اپنی عورتوں اور تمہاری عورتوں کو بھی، اور اپنے نفوس کو اور تمہارے نفوس کو بھی، پھر ہم مباہلہ کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ انہوں نے مباہلے کے بارے میں اپنے سردار عاقب یعنی عبد المسیح جو سب سے بڑا سردار تھا اس سے رائے دریافت کی، تو اس نے انہیں یہ کہتے ہوئے سمجھایا کہ اللہ کی قسم تم نے لازماً جان لیا ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی ہیں۔ آپ نے جو کچھ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا بالکل صحیح ہے۔ ایسی حالت میں ان سے مباہلہ کرنا اپنے اوپر سخت عذاب وارد کرنے کے برابر ہے۔ جس قوم نے بھی اپنے نبی سے مباہلہ کیا ضرور ہلاک ہوئی، اور ان میں سے کوئی چھوٹا یا بڑا باقی نہیں بچا۔ پس تمہارا مباہلہ کرنا خود اپنی بے کنی کرنا ہوگا۔ اگر تم اسلام قبول نہ بھی کرو اور اپنے دین پر قائم رہنا پسند کرو اور اپنے آقا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنے عقیدے پر قائم رہنا چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لو اور اپنے گھروں کو روانہ ہو جاؤ۔ پس انہوں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کرنے سے گریز کیا۔ بعض کتب کی تاریخ میں اس روایت سے ہٹ کے بھی ایک اور روایت آئی ہے، وہ اس طرح پر ہے کہ اس دعوت مباہلے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباہلہ کرنے پر یہ لوگ راضی ہو گئے تھے۔ چنانچہ اگلی صبح جو ان کا پادری تھا، بشپ تھا ابو حارثہ، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون آتا ہے۔ چنانچہ اگلی صبح انہوں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حضرت حسین کا ہاتھ تھامے چلے آ رہے ہیں، حضرت علی بھی آپ کے ہمراہ ہیں اور حضرت فاطمہ بھی آپ کے پیچھے ہیں۔ العاقب یعنی جو سب سے بڑا پادری ان کا وہ لیڈر تھا، اور السید جو دوسرے نمبر پر ان کا سردار تھا، وہ بھی اپنے بیٹوں کے ہمراہ آئے جنہوں نے موتی اور زیور پہنے رکھے تھے۔ وہ دونوں ابو حارثہ کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے۔ ابو حارثہ جو ان کا تیسرا بڑا سردار تھا اور بشپ تھا۔ ابو حارثہ نے پوچھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون ہیں؟ اسے بتایا گیا کہ یہ حضرت علی ہیں، آپ کے چچا زاد بھائی، یہ حضرت فاطمہ ہے آپ کی بیٹی، یہ دونوں بچے ان کے بیٹے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنوں کے بل ہوئے اور پھر جھک گئے۔ یہ دیکھ کر ابو حارثہ نے کہا خدا کی قسم یہ اس طرح جھکے ہیں جس طرح انبیاء مباہلے کے لیے جھکتے ہیں۔ اس پر السید یعنی سب سے بڑے سردار نے ابو حارثہ سے کہا کہ مباہلے کے لیے قریب ہو جاؤ۔ اس نے جواب دیا کہ یہ شخص مباہلہ کرنے کا حق رکھتا ہے، مجھے تو خوف آ رہا ہے، ممکن ہے کہ یہ سچا ہو، اور اگر یہ سچا ہے تو پھر ابھی 1 سال نہ گزر پائے گا کہ اس دنیا میں کوئی عیسائی کھانا کھانے والا نہ رہے گا، یعنی اس مباہلے کے نتیجے میں یا تو سب عیسائی مر جائیں گے یا اسلام قبول کر لیں گے۔ یہ تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 میں کتاب النبی کے تحت یہ روایت آئی ہے۔ ممکن ہے تاریخ کی کوئی اور کتاب بھی اس طرح کی کوئی روایت پیش کرتی ہو، لیکن چونکہ مستند اور معروف کتب تاریخ اس بات پر متفق ہیں کہ نجران کے وفد نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کرنے سے گریز کیا تھا، اس لیے میں نے اکثریت کی جو رائے تھی وہی آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھ کے سنائی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس اہل نجران کی ہلاکت کی خبر دینے والا فرشتہ آیا تھا۔ اگر وہ مباہلہ کرنے پر مصر رہتے تو وہ تمام ہلاک ہو جاتے، حتیٰ کہ درختوں کے پرندے اور چڑیاں بھی مر جاتی۔ آپ نے فرمایا اگر اہل نجران میرے ساتھ مباہلہ کرتے تو عذاب ان کے بالکل قریب آ چکا تھا، ان کی صورتوں کو مسخ کر کے بندر اور سور بنا دیا جاتا۔ مراد یہ تھی کہ ان کو بالکل ہی تباہ و برباد کر دیا جاتا۔
وادی ان پر آگ برساتی اور نجران کو تہس نہس کر دیا جاتا، حتیٰ کہ درختوں سے پرندے بھی ہلاک کر دیے جاتے، اور ابھی 1 سال بھی نہ گزرتا کہ وہاں کے تمام عیسائی ہلاک کر دیے جاتے۔ دل دہلا دینے والی یہ ایک منظر ہے جو پیش کیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ دعوت بھی دی کہ اے اہل کتاب، اس کلمے کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی چیز کو اس کا شریک ٹھہرائیں گے، اور ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہیں بنائے گا۔ پس اگر وہ پھر جائیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہنا کہ یقیناً ہم مسلمان ہیں۔ تاریخ میں آتا ہے کہ وفد نجران کے ان اکابرین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو ایمانی اور دینی لحاظ سے تو قبول نہ کیا، مگر اسلام کے پرامن نظام کو تسلیم کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ وہ آپ سے صلح کی درخواست کرتے ہیں، اور جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیں گے وہ اسے ان لوگوں کو قابل قبول ہوگا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حسب ذیل امور پر صلح قبول کی۔ وہ یہ باتیں تھیں کہ وہ 2000 ہتھیار، جن میں سے 1000 ہتھیار ماہ رجب میں اور 1000 ماہ سفر میں دینے والے ہوں گے۔ نیز اگر یمن میں کسی مقام پر جنگ ہو تو نجران کے ذمے بطور رعایت 30 زرہیں، 30 نیزے، 30 اونٹ اور 30 گھوڑے ہوں گے۔ نجران اور ان کے آس پاس والوں کی جان، مال، مذہب، ملک یعنی کہ ان کی زمینیں، ان کی جائیدادیں، زمین، حاضر غائب اور ان کی عبادت گاہوں کے لیے اللہ تعالیٰ اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ نہ تو کوئی بشپ اس کے منصب سے، نہ کوئی راہب اس کی رہبانیت سے، اور نہ کوئی کاہن اس کی کہانت سے ہٹایا جائے گا۔ ان باتوں کے اوپر ان لوگوں نے معاہدہ کیا اور واپس چلے گئے۔ ایک روایت یہ بھی آئی ہے کہ عیسائیوں کا وفد نجران واپس گیا تو کچھ عرصے کے بعد ان میں سے العاقب اور السید، یعنی جو ان کے 2 سب سے بڑے سردار تھے، تیسرا بڑا سردار ان کا پادری تھا، ان کا بشپ تھا، وہ نہیں، اس کے علاوہ جو 2 بڑے سردار تھے، العاقب جس کا ٹائٹل تھا اور دوسرے کا سید، روایت میں آتا ہے کہ یہ واپس مدینہ آئے اور انہوں نے آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیام وغیرہ کا انتظام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں کروایا۔ تو یہ تفصیل ہے اس واقعے کی، جس کے بارے میں کئی لوگ جو ہیں وہ واقف عمومی طور پہ نہیں ہوتے، اور مناسب یہی تھا کہ آج کی کلاس میں اس کے اوپر سیر حاصل بحث کی جائے اور یہ مضمون جو ہے اس کو بیان کر دیا جائے۔ اب اس رکوع کی آخری 2 آیتیں رہ گئی ہیں، جلدی سے ان کو بھی پڑھ لیتے ہیں اور پھر وہاں پہ آج کی کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے اگلی آیت میں، ان ھذا، یقیناً یہ، لہول قصص الحق، لہوا لا کہتے ہیں ضرور، ہوا وہ، القصص قصص کہتے ہیں یہ قصے کی جمع ہے، اور قصص کا مطلب خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ تاریخی حقائق کی جستجو کے بعد جو حقیقت سامنے آئے اس کو قصص کہتے ہیں۔ فرمایا یقیناً یہی سچا بیان ہے۔ قصص کا ایک ترجمہ بیان بھی ہے۔ فرمایا کہ یہ جو باتیں بیان کی گئی ہیں یہی حقیقت پر مبنی باتیں ہیں۔ وما من الہ، اور نہیں ہے، وما اور نہیں، من الہ معبودوں میں سے کوئی، الا اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ، لَهُوَ، ضرور وہ ہے، العزیز الحکیم، عزیز کا مطلب ہے کامل غلبے والا، حکیم ہے حکمت والا۔ اور پھر آخری آیت اس رکوع کی ہے، فَإِن تَوَلَّوْا، فَإِن، پس اگر، تَوَلَّوْا، وہ پھر جائیں، لوٹ جائیں، پھر جائیں اپنی بات سے، اس بات سے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ، علیم بالمفسدین، علیم ہے، خوب جانتا ہے، جاننے والا ہے، بالمفسدین، فساد کرنے والوں کو۔ بس اگر وہ پھر جائیں تو یقیناً جان لو کہ اللہ مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ یہاں پر الحمدللہ اس رکوع کا جو مضمون ہے وہ ختم ہوتا ہے آیت نمبر 64 پہ۔ باقی کا جو انشاءاللہ تعالی مضمون ہوگا وہ اب کل آپ کی خدمت میں